آپ کے پاس موبائل میں؟ نہیں. اچھا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹریبل اور بیس بھی خراب ہوگی، آواز جو ہے نا اس کی. ہاں نہیں وہ تو کام ہی نہیں کرتا، لیکن کچھ گڑبڑ ہوئی ہے مزید مسائل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. دوسری قرأت ہے جیسے آگے دیکھیں گے متواتر، واللہ اعلم بما وضعت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. یہ جو آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے نا، ابتدائی ایک مشکل مسئلے سے ہو رہی ہے، اگرچہ وہ مشکل نہیں ہے، سمپل سا ہے. وہ یہ ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. دیکھیے یہ جو وضعتها میں ہا کی ضمیر ہے، مؤنث ہے، تو اس سے تو خود پتہ چل گیا کہ وہ مؤنث ہے. تو آگے مؤنث کی جو مزید قید حال کی صورت میں آ رہی ہے، یہ بظاہر لغو محسوس ہوتی ہے. والعیاذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن بظاہر اعتراض یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ آپ کہیں کہ معنی یہ ہو جائے گا انی وضعت انثى انثى، کیونکہ ہا بھی انثى ہے اور انثى بھی انثى ہی ہے، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ مستغنی کر دیتی ہے لفظ انثى سے. تو یہ تکرار کیوں ہے؟ تو اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. خلاصہ اس جواب کا یہ پڑھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی ضمیر وارد ہو رہی ہو، ایک طرف اس کے مذکر ہو، ایک طرف اس کے مؤنث ہو، تو ہم کبھی ما قبل کا خیال کر کے اسے مذکر کر دیتے ہیں، کبھی ما بعد کا خیال کر کے مؤنث بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں العلم ہوا المعرفہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ العلم معرفہ. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں العلم ہی المعرفہ؟ یہ بھی ٹھیک ہے. ہیا لگایا، ہوا لگایا، اس وجہ سے نہیں کہ جو ہیا ہے اس کے ذریعے میں گویا جنس طے کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ مراد نہیں ہے میری، بلکہ چونکہ ضمیر مذکر اور مؤنث کے درمیان آ رہی ہے تو ما بعد کا خیال کر کے مؤنث لائی جا سکتی ہے، ما قبل کا خیال کر کے مذکر لائی جا سکتی ہے. یہ جیسے آپ کے الکلام یسمى جملتاً، یہ بھی ٹھیک ہے جملہ. الکلام یسمى جملۃ، الکلام تسمى جملۃ، یعنی آپ نے پہلے میں کلام کو پیش نظر رکھا. یہاں علماء نے کیا کہا کہ بھئی انہوں نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا؟ نظرت لک ما فی بطنی. بات واضح. ما کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر. اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی وضعتها انثى. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہا اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ میں نے وضع کس کو کیا ہے؟ ہا کو، بلکہ چونکہ بعد میں انثى ہے اور ما قبل کیا ہے؟ ما. انی نظرت لک ما کی طرف ضمیر لوٹے تو ہوا بھی ہو سکتا ہے انی وضعته انثى، اور اگر ما بعد کی طرف لوٹے تو انی وضعتها انثى. تو تعیین انثى ہی سے ہو رہی ہے، تعیین ہا سے نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یہ خلاصہ ہے اس مبحث کا. پھر اس صورت میں یہ جو قید ہے انثى کی، یہ لغو نہیں رہے گی، کیونکہ ضمیر تانیث کے بیان کے لیے نہیں آئی، بلکہ ما بعد کی رعایت کرنے کے لیے آئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلی والا ہے فلما وضعتها، وہ تو اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، یا اصل میں یہ کیا انی وضعتها. اب وہاں تو کوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها، وہ تو بات واضح ہو گئی. لیکن ان کے کلام میں ما قبل کیا آیا تھا؟ یعنی حضرت کون ہے؟ حضرت حنا. حضرت حنا ہے نا، یعنی جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. تو حضرت حنا نے پہلے کیا فرمایا تھا؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. وہ تو اللہ کا تو معلوم ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى.
تو اس صورت میں اب یہ قید لغو نہیں ہے، بلکہ اس میں ما بعد کا خیال کر کے ضمیر مؤنث کی لائی گئی ہے۔ بات واضح ہے؟ اب پڑھ لیجیے، کہہ رہے ہیں الضمیر لما فی بطنها وتأنیس۔ اچھا فرماتے ہیں کہ بھئی جو ضمیر ہے نا قالت ربی انی وضعتها، یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کہہ رہے ما فی بطنی، وہی بات، التأنیس الضمیر لما فی بطنها وتأنیسه لأنه كان انثى، لأنه دیکھیں ذرا انہوں نے اس کو یوں کہا وتأنیسه لأنه هو من ما فی بطنه كان انثى، ماں باپ کا خیال کیا بس۔ یہ جو میں نے پورا آپ کو بتایا یہ شارحین نے اس طریقے پہ بیان کیا، یہاں تو انہوں نے بہت مختصر طریقے پر، لیکن جو محی الدین شیخ زادہ ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ اصول ہے اصل میں جس کو یہاں پیش نظر رکھا گیا۔ تو فرمایا وجاز انتصاب انثى حالا عنه لأن تأنيسها علم منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحدا۔ کہہ رہے ہیں کہ انتصاب انثى جو حال ہو گیا کس سے؟ ہو سے، کس سے؟ فلما وضعتها، یعنی اصل میں ما فی بطنها، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ما فی بطنها۔ کہہ رہے ہیں کہ جاز انتصاب انثى حالا عنه لأن تأنيسها علم منه، کہہ رہے ہیں لفظ انثى سے اس کی تانیث معلوم ہوئی ہے، نہ کہ حال جو پیچھے ضمیر تھی اس سے معلوم ہوئی ہے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا نا کہ وہ ضمیر مؤنث کیوں آئی ہے، وہ تو ماں باپ کا خیال کر کے آ گئی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں کہوں العلم ہی المعرفہ، ٹھیک ہے، تو ہیا سے اس کی تانیث معلوم نہیں ہو رہی، معرفہ سے تانیث معلوم ہوئی ہے، اور معرفہ کی تانیث کا خیال کرتے ہوئے میں نے ہیا لگایا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کریں؟ تو فرماتے ہیں وجاز انتصاب انثى حالا عنه لأن تأنيسها علم منه، أي علم من الأنثى، لفظ الأنثى مذکر، فإن الحال وصاحبها بالذات واحدا، کیونکہ حال اور صاحب حال دونوں ذات کے اعتبار سے ایک ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ فإني وضعتها انثى، اب آپ کہیں گے کہ وضعتها انثى، حال میں تو کوئی وصف بیان ہوتا ہے، یہاں تو دونوں ذات کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی آپ کہیں فإني وضعتها انثى، اب ذات کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی ضمیر ذات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے، تو آپ کہیں ضمیر مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو پھر انثى لغو ہے، تو کہا کہ وہ لغو نہیں ہے لأن تأنيسه علم منه، کیونکہ اس کی تانیث معلوم کہاں سے ہوئی ہے؟ اس حال کے آنے سے معلوم ہوئی ہے۔ فإني وضعتها انثى، یہ جو حال آیا نا انثى، اس سے معلوم ہوئی ہے تانیث، نہ کہ ہا کی ضمیر سے۔ امید ہے کہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، بات واضح؟ اچھا اب کہہ رہے ہیں یہ تو مشکل سی بات ہے، آسان بات یہ ہے او علی تأویل مؤنث کالنفس والحبلۃ، حبل کہتے ہیں حمل کو، یا اس کی تعویل کر لیں فإني وضعتها، ہا سے مراد نفس ہے، إني وضعت النفس انثى، یا حمل مراد ہے، حمل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حبلہ کا بھی ہے، یعنی فإني وضعت حبلتی ای حملی کیا انثى، تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے وإنما قالته تحسرا وتحزنا، یہ کیوں انہوں نے کہا إني وضعتها انثى؟ تحسر اور تحزن کی وجہ سے، حسرت و افسوس کی وجہ سے، کیوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ اللہ کو بتانا چاہ رہی ہیں وہ، کیا اس خبر کا مقصد اعلام ہو سکتا ہے؟ اعلام تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو جانتا ہے، اس لیے آ گیا ہے واللہ اعلم بما وضعت، تو پھر کیوں کہہ رہی ہیں تحسرا وتحزنا لانها كانت تتوقع الذکر ولكن جاءت الانثى، اب کہہ رہے ہیں انی وضعتها انثى، یہ کیا ہوا انی وضعتها انثى؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا لانها كانت ترجو ان تلد ذکرا وَلِذَلِكَ نَظَرَتْ تَحْرِيرَهُ، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ مذکر کو جنیں گی، اس لیے انہوں نے اس کی تحریر کی نظر مانی تھی نا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو کہا تھا کہ محرر کیا ہوگا؟ ای محررا لخدمت بیت المقدس، تو نظرت تحریرہ لانها كانت ترجو الولد الذکر ولكن وضعت الانثى، ہاں مذکر ہی ہوا کرتا تھا صرف، یہ ایکسیپشن تھی بس، اس لیے آگے آئے گا فتقبلها، آگے وہ تفسیر میں بیان بھی کریں گے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے وہ سنت اور عادت توڑ دی اور ان کو قبول فرمایا۔ تو آگے کیا کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، ہماری قرات کے مطابق تو یہ جملہ معترضہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے ہے،
دوسری قرات وہ بھی متواتر ہے، وہ ہے واللہ اعلم بما وضعت۔ اچھا وہ ہے تو یہ انسا، لیکن اپنی حقیقت کے طور تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بما وضعت۔ اب کیا فرماتی ہیں؟ ای بالشیء الذی وضعت، ابھی تو ہم وہی قرات پہ ہیں، بالشیء الذی وضعت۔ بالشیء کیوں کہا؟ کیونکہ ما آ گیا نا، جیسے ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا وما بناها وبالشیء الذی بناها، وهو استئناف من اللہ تعالی تعظیما لموضوعها۔ ذیشان اشرف صاحب یہ موضوعها کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی طرف سے استئناف ہے، یعنی نیا جملہ ہے اس کے موضوع کی تعظیم کی وجہ سے۔ موضوع کون ہے؟ ہاں وہی جو حضرت مریم علیہ السلام موضوع ہے نا، یہاں موضوع جیسے وضع یضع سے جو اس میں مفعول ہے وہ وتجہیلا لها بشانها، اور گویا اللہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ اس کی شان کیا ہے، وتجہیلا لها بشانها۔ وقرأ ابن عامر وابو بکر عن عاصم ویعقوب وضعت، ٹھیک ہے، ان سب حضرات نے جو قرات کی ہے وہ وضعت کی ہے، علی انہ من کلامها، اور اس کی تعویل یہ ہوگی کہ یہ انہی کا کلام ہے حضرت حنا کا۔ اور یہ کیوں کہہ رہی ہیں یہ کلام اگر ان کا کلام ہے؟ واللہ اعلم بما وضعت تسلیۃ لنفسها ای ولعل اللہ فیہ سرا، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ کا کوئی راز ہوگا اس میں، کیونکہ اللہ اعلم بما وضعت، میری تو خواہش یہی تھی لیکن اب اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلیۃ لنفسها ای ولعل اللہ فیہ وَلَعَلَّ اللَّهَ فِيهِ سِرًّا وَلَعَلَّ لِلَّهِ فِيهِ سِرًّا، ہاں یہ ہے للہ، یہ وہ تو تبھی وہ سرًّا جو ہے وہ منصوب ہے، بات واضح، وہ لعلہ کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ او الانثى كانت خیرا، او الانثى كانت خیرا، یہی آپ کیا؟ سمجھ میں آ گیا نا، یعنی کیا مراد ہے؟ ابھی انسا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں اللہ کا کوئی راز ہو، یا پھر انسا ہی میرے لیے بہتر ہو۔ ابھی انسا کانت خیرا، اس کے بعد فرماتے ہیں وقرئ وضعتی، یہ متواتر قرات نہیں ہے، یہ شاذ قرات ہے، یعنی واللہ اعلم بما وضعت متواتر ہے، واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اعلم بما وضعتی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے خطاب ہو جائے گا اگر یہ قرات ثابت ہوتی، علی انہ خطاب اللہ تعالی لہا، بات واضح، ولیس الذکر کالانثی، بیان لقولہ واللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے واللہ اعلم بما وضعت، اسی کا بیان ہے کہ ولیس الذکر کالانثی۔ اچھا اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی مشہور تفسیر ہے نا وہی زیادہ درست ہے، انہوں نے پہلے وہی بیان کی ہے کہ اصل میں ولیس الذکر کالانثی میں الف لام للجنس نہیں ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ جنس کا احتمال ہے، لیکن اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے جو انہوں نے ذکر نہیں کیا، جو علماء نے ذکر کیا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مذکر مانند مؤنث کے نہیں ہے، یعنی مذکر جنس مانند جنس مؤنث کے نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اگر یہ کہا جائے تو اس میں اشکال کیا وارد ہوتا ہے؟ اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ پھر گویا مؤنث مذکر سے افضل ثابت ہو جائے گی، کیونکہ جو افضل ہوتا ہے نا تشبیہ میں وہ بعد میں آتا ہے، نفی میں، یعنی جب آپ کہیں گے، جیسے ہم بھی کہیں گے بھئی مذکر مؤنث جیسا نہیں، تو آپ گویا مؤنث کی فضیلت بیان کر رہے ہیں مذکر کی، مؤنث کی، لیکن اگر آپ کہیں مؤنث مذکر جیسی نہیں تو پھر آپ مذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ جنس ہوتی تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ وَلَيْسَتِ الْأُنْثَى كَالذَّكَرِ، انثى ذکر کے مانند نہیں ہوتی، کیونکہ بہرحال ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو ایک درجہ فضیلت دی گئی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ الرجال قوامون علی النساء، تو یہاں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، بات واضح، اس میں تو گویا مؤنث کی فضیلت۔ پھر کیا کیسے آپ اس کو لیں گے؟ دونوں جگہ اس کو الف لام للعہد لیا جائے گا۔ الف لام للعہد لینے کا کیا مطلب ہے؟ الف لام للعہد ایک ہوتا ہے ذہنی، ایک ہوتا ہے ذکری، جس کا ذکر، اس کو کیا کہتے ہیں خارجی، جس کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ کالانثیٰ، الف لام جو انثیٰ ہے وہ عہد ذکری ہے خارجی، جس کا بھی پیچھے ذکر ہوا وہ انی وضعتها انثیٰ، اور الف لام جو الذکر میں ہے وہ بھی للعہد ہے لیکن وہ للعہد ذہنی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي كُنْتِ تَتَوَقَّعِينَهُ كُنْتِ طَلَبْتِهِ كَانَ فِي بَالِكَ وَخَيَالِكَ
لیس کہذہ الانثی التی اعطیناک ایہا، بات بات ہے، یعنی وہ مذکر جو تم چاہ رہی تھی وہ اس مؤنث جیسا نہیں، یعنی اس مؤنث، عہد خارجی کا مطلب، عہد خارجی کا مطلب کیا ہے؟ اس مؤنث جیسا، یعنی وہ مذکر اس مؤنث جیسا نہیں، یہ بات بنے گی، یہ ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ مذکر اس مؤنث جیسا نہیں ہے۔ تو واقعتاً یہ تو ہے کہ ہم جو تم مذکر چاہ رہی تھی نا، وہ زیادہ تر کیا ہوتا، وہ ٹھیک ہے خدمت کرتا بیت المقدس کے، یہ جو ہم نے تمہیں خاتون جو بیٹی دی ہے یہ تو ایک خاص ہی ہے، یہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بات آپ کی درست ہے کہ عموماً تشبیہ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی 100% نہیں ہے، یعنی یہ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ حضرت حنہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی حضرت حنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہے نا، یعنی لڑکا جو کام کر سکتا ہے اور بیت المقدس کی خدمت اور یہ سب کچھ لڑکی تو وہ نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں اگرچہ اس پہ اشکالات وارد ہوتے ہیں، الف لام دونوں میں جنس کا ہو جائے۔ اب یہی بتا رہے ہیں بات، تو فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أي وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبْتِ كَالْأُنثىٰ الَّتِي وُهِبْتِ، ٹھیک ہے، خوبصورت بات ہوگی نا، أي وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبْتِ كَالْأُنثىٰ الَّذِي وُهِبْتِ وَاللَّامُ فِيهِمَا لِلْعَهْدِ، یہ لام دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ عہد کا، ایک میں عہد ذکری ہے یعنی خارجی ہے، اور ایک میں عہد ذہنی ہے۔ وَيَجُوزُ، اب دیکھیں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن قَوْلِهَا بِمَعْنَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ سِيَّانِ، سیّینی ہے اب کیا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ، ویسے سیان جو ہے اس کی نسب آتی ہے، سیّین آتی ہے، تو مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میرا نسخہ تھا اس میں سیّین تھا، یعنی اس کو منصوب ہونا چاہیے نا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ سِيَّيْنِ، کیونکہ یہ لیسا کی خبر، واللہ اعلم، کسی کے پاس ہے سیّین؟ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ سِيَّيْنِ فِي مَا نَذَرَتْ او فِي مَا نَذَرْتُ، وہی ان کا کلام ہے نا، کہہ رہے ہیں مذکر اور مؤنث اس چیز میں جس میں میں نے نظر مانی تھی اس میں تو برابر نہیں ہے نا، اور چیزوں میں ہوں گے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ سِيَّيْنِ فِي مَا نَذَرْتُ، اور وہ نظر کیا تھی؟ مُحَرَّرًا لِبَيْتِ الْمَقْدَسِ، تو فرماتے ہیں فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْجِنْسِ، اس صورت میں لام کیا ہوگا؟ للجنس، بات واضح ہے نا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اس میں بھی دونوں احتمالات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قوی احتمال کیا ہے؟ کیونکہ اس پر عطف آ رہا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، تو یہ تو لازماً حضرت حنہ کا کلام ہے، تو لہذا قوی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حضرت حنہ کا ہی کلام ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یعنی حضرت حنہ فرماتی ہیں کہ میں نے، تو اب بیچ میں جتنا کلام آیا تھا وہ جملہ کیا شمار ہو جائے گا؟ معترضہ، یعنی پہلے آیا تھا کہ بھئی ربی انی وضعتها انثى، یہاں ان کا کلام واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، جملہ معترضہ، وانی سمیتها مریم، کیا فرمایا؟ وانی سمیتها مریم عطف علی ما قبلها من مقالها، بات واضح، ان کے قول پر عطف ہے، وما بینهما اعتراض، جو ان کے درمیان تھا وہ جملہ معترضہ تھا، وَإِنَّمَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَبِّهَا تَقَرُّبًا إِلَيْهِ، کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے کہا انی سمیتها مریم، اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وجہ بتائیں گے کیونکہ مریم نام اس کا معنی کیا ہے، وَطَلَبًا لِأَن يَعْصِمَهَا وَيُصْلِحَهَا حَتَّى يَكُونَ فِعْلُهَا مُطَابِقًا لِاسْمِهَا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں بچائے اور ان کی اصلاح کرے تاکہ ان کا فعل ان کے اسم کے مطابق ہو جائے، کیسے؟ فَإِنَّ مَرْيَمَ فِي لُغَتِهِمْ بمعنى العابدہ، کیونکہ ان کی زبان میں مریم کا معنی عابدہ کا تھا، عبرانی زبان میں عبادت گزار، وفیہ دلیل علی ان الاسم والمسمى والتسمیہ امور متغیر، یہ بھی وہ ایک بحث آ گئی، کہہ رہے ہیں کہ انی سمیتها مریم، آپ دیکھ رہے ہیں تین چیزیں آ گئی، انی سمیتها، تو ہنا کا مسمی، ہا کون ہے؟ مسمى، مریم اسم، تو عرفنا ان الاسم والمسمى والتسمیہ بھی ہے نا، والتسمیہ امور متغایرہ، یہ ایک نہیں، انی سمیتها مریم، وہی جو بحث ہم نے ایک دفعہ دیکھی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ أَيْ أُجِيرُهَا بِحِفْظِكَ، ٹھیک ہے،
بات ہے نا، اجارہ بھی پناہ میں دینا ہے. وذریتها من الشیطان الرجیم، المطرود. الشیطان الرجیم کون ہے؟ المطرود. واصل الرجم الرمی بالحجارۃ. ٹھیک ہے، رجم کی حقیقت کیا ہے؟ رمی بالحجارہ. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حین یولد فیستحل من مسه، ایک روایت میں صارخا باکیا، تو وہ رو پڑتا ہے، یستحل من مسه صارخا، چیختا ہے، الا مریم وابنہا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے. یہ صحیح روایات ہیں، پیچھے بھی شیخان کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ بھئی ما من مولود الا وینخسه الشیطان فی بعض الروایات فیستحل باکیا او یستحل صارخا من نخسه الا مریم وابنها. تو انی اعیذها بک وذریتها، تو کون ہو گئے؟ مریم وابنها، من الشیطان الرجیم. ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود يتأثر منه إلا مريم وابنها، کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کے اغوا کی تما رکھتا ہے جو بھی اس سے متاثر ہو سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے علیہم السلام. فإن الله تعالی عصمهما ببرکۃ هذه الاستعاذہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس استعاذہ کی برکت سے ان دونوں کی حفاظت کی. یہاں علماء کہتے ہیں کہ ما من مولود میں جو عام ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ عام ایسا ہو قد یراد به الخاص. بات ہے، یعنی کیا تمام انبیاء علیہم السلام اس میں مستثنیٰ ہے؟ یعنی کیا وہ بھی خارج ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ اور مطلب تو دونوں ہی آرا پائی جاتی ہے، خارج ہو بھی سکتے ہیں. اور یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ما من مولود یولد سے مراد ما من مولود یولد، اور اس میں تخصیص ہو سوائے انبیاء علیہ السلام کے، یا ہو سکتا ہے تخصیص ہو سوائے ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، او صرف انہی دونوں کی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی. فتقبلها ربها بقبول حسن. ٹھیک، کہتے ہیں فرضی بها فی النظر مکان الذکر. کیا مطلب؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ذکر ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، اور قبول فرمانے سے کیا مراد ہے؟ رضی بہا. تو یہاں قبول فرمانا کیا ہے؟ رضی بہا. آگے ایک اور معنی بھی بیان کریں گے تقبلہا کا. بقبول حسن سے مراد ہے ای بوجہ حسن یقبل بہ النظائر، بڑے اچھے عمدہ طریقے پر جس سے جو نظائر ہیں، نذرانے، یعنی نذرانے نظر ہی ہوتی ہے اسلام میں. تو نظائر کیا ہے؟ نذیر کی جمع ہے. اچھا، نذیر ڈرانے والے کو بھی کہتے ہیں، نذیر منظور کو بھی کہتے ہیں. منظور کون؟ جس کی نظر مانی جائے. اس لیے آگے آئے گا نذیرہ کون ہے. یہاں نذیرہ کون ہے؟ نذیرہ ہیں سیدہ مریم. فتقبلها ربها بقبول حسن ای بوجہ حسن یقبل به ایش النذائر. وہو کیا ہے وہ اچھا قبول؟ اقامتها مقام الذکر، ذکر کی جگہ. او یا کیا مراد ہوگی تقبلها ربها بقبول حسن سے؟ او تسلمها عقیب ولادتها قبل ان تکبر وتصلح للصدانة. کہہ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولادت کے فوری بعد اسے لے لیا گیا. ہوتا تھا بچے کو بڑے ہونے کے بعد لیا جائے گا، تو فوری بعد انہیں قبول کر لیا گیا، قبل اس کے کہ وہ بڑی ہوں. کس قبل اس کے کہ وہ بڑی ہوں اور صالح ہوں صدانت کے لیے. صدانت بیت المقدس بننے کی قابل ہونے سے پہلے ہی گویا بچپن ہی میں انہیں اڈاپٹ کر لیا گیا. کس نے اڈاپٹ کیا؟ حضرت زکریا نے. وہ آگے آ رہے وکفلها زکریا. تو فتقبلها ربها بقبول حسن سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے اچھے طریقے پہ اللہ راضی ہو گیا، یا فوراً انہیں قبول کر لیا گیا. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ظاہر بات، حضرت زکریا نبی تھے. حضرت زکریا نبی. صدق اللہ العظیم. صدانت سے مراد ہوتے ہیں صادن کہتے ہیں جس کی جمع آتی ہے صدنہ، جس کو آپ مجاور کہتے ہیں نا آج کل. جیسے صدنت البیت کا مطلب جو کعبہ کے تھے، جو وہاں کے متولی تھے، ان کو صدنت کہتے ہیں. اسی طرح جو بیت المقدس کے متولی ہیں وہ صدانہ کہلاتا ہے. یعنی یہ جاب جو ہے وہ صدانہ ہے. جیسے سقایا ایک جاب ہے، صدانہ ہے. اور جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ صادن ہوگا. اس کی جمع کیا ہے؟ صدنہ.